اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 60۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ خرچ کرنے کی جگہوں کی تفصیل بیان کی ہے کہ زکوٰۃ دی جائے گی پہلے نمبر پر فقیروں کو۔ فقیر سے مراد وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ پہلا جو مصرف ہے، پہلے استعمال کی جو جگہ ہے وہ فقراء ہیں۔ نمبر 2 مساکین ہیں۔ مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ ہو لیکن وہ اس کے گزارے کے لیے کافی نہ ہو۔ والعاملین علیہا، اور تیسری جو مد ہے، تیسری جو جگہ ہے زکوٰۃ خرچ کرنے کی، یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کی رقم کو وصول کرتے ہیں، لہذا زکوٰۃ کی رقم وصول کرنے والوں پر بھی زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کرنا چاہیے، بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور چوتھے نمبر پر جن کی تالیف قلب کی جائے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ان کے دلوں کو اسلام کے لیے جمانا ہے اور مضبوط کرنا ہے، یا اس امید میں کہ وہ اسلام میں داخل ہوں گے، ان لوگوں پر بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ وفی الرقاب، اور پانچویں نمبر پر جو زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جائے گی ان لوگوں پر جو غلام ہیں، جو غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو لوگ ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کو پھنسایا گیا ہے ناجائز مقدمات کے اندر، وہ جیلوں کے اندر ہیں، ان لوگوں کو بھی اس سے چھڑانے کے لیے، وہاں سے آزادی دلانے کے لیے زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ یہ بعض علماء کی رائے ہے۔ چھٹے نمبر پر والغارمین، جو لوگ مقروض ہیں، یعنی قرض کی وجہ سے پریشان ہیں اور وہ اپنا قرض ادا نہیں کر سکتے، تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جائے گی تاکہ وہ قرض کے بوجھ سے اپنے آپ کو نجات دلا سکیں۔ اور ساتویں نمبر پر وفی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، چاہے وہ دین کے داعی ہوں، ان لوگوں پر، دین کی دعوت دینے والے ہوں، ان لوگوں پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جائے گی۔ لیکن فی سبیل اللہ سے مراد اصل میں وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں۔ اور آٹھویں جو جگہ ہے زکوٰۃ خرچ کرنے کی، اس شخص کے لیے ہے جو مسافر ہو، یعنی ایسا مسافر جو اپنے گھر میں گرچہ مالدار ہے، وہ خود اپنے گھر میں زکوٰۃ دیا کرتا ہے، وہ صاحب نصاب ہے، لیکن سفر میں وہ کسی وجہ سے اس کو پریشانی آ گئی اور اس کے پاس سفر کا سامان نہیں ہے اور گھر تک پہنچ نہیں سکتا ہے، تو ایسے مسافر کو بھی زکوٰۃ کی مد میں سے پیسہ دیا جائے۔